بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 20 اور اس کے بعد کی آیات ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت کا اور موت کی سختی کا ذکر فرمایا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے محشر کے میدان کے نفخے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے موت کے بعد وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور دوسرا مرحلہ اور دوسرا موقع اور مقام جب یہ حقیقت کھلے گی وہ محشر کا میدان ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت کو ثابت فرمایا ہے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور جہان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ تو موت اور محشر کا میدان دونوں ہی وہ موقع ہیں جہاں انسان کی آنکھیں کھلے گی، اس لیے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے۔ پھونک مارنا سور میں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہ سور نما، جو سینگ نما ایک سور ہے جس کی پوری ماہیت اور حقیقت ہم نہیں جانتے، اس کو وہ پکڑے ہوئے وہ فرشتہ اسرافیل کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ اسرافیل علیہ السلام فرشتہ وہ اس سور میں پھونکے گا، اور اس پھونک مارنے سے یہ پورا جہان اور عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اور آسمان گر پڑیں گے، آسمان کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے،
یہ پورا نقشہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، وہ نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ اولا کے بعد وہ نفخہ ثانیہ ہے، وہ دوسری بار پھونک مارنا ہے، جس سے پھر دوبارہ اس میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا یا 40 مہینوں کا وہ وضاحت نہیں ہے، اتنا وقفہ ہے درمیان میں، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انعم، میں کیسے خوش ہوں اور خوشی کے ساتھ عیش کے ساتھ زندگی گزاروں، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ وہ ہاتھ میں سور لیے کھڑا ہے اللہ کے حکم کے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیف نقول، جب حالت یہی ہے تو پھر ہم کیا کریں اور کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ وظیفہ کرو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مقام پر امام ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اس آیت میں دوسرا نفخہ مراد ہے، جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو یہ وہ وعید کا دن ہے جس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے۔ وعد اور وعید، وعد خیر کا وعدہ ہے، وہ مومنین کے لیے ہے، اور وعید وہ عذاب کا اور سزا کا وعدہ ہے اور عذاب ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ تو یہ قیامت کا دن وعد کا دن بھی ہے، وعدے کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، لیکن اس آیت میں یوم الوعید کا ذکر فرمایا اس لیے کہ اس صورت میں قیامت اور آخرت کا ذکر ہے اور کفار اور مکذبین کے بیان کا غلبہ ہے اور ہیبت اور جلال کے بیان کا غلبہ ہے، تو یوم الوعید کا لفظ ذکر ہوا۔ باقی جو قرآن مجید کا انداز ہے کہ قرآن جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تو آگے پھر جنتیوں کا اور جنت کا بھی ذکر آئے گا، لیکن زیادہ تر اس صورت میں ڈراوے کا اور انذار کا مضمون ہے، تو یوم الوعید فرمایا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور قیامت کے دن ہر نفس آئے گا، ہر نفس سے مراد ہر انسان ہے، آنے میں تو آنے والا جن بھی ہوگا، لیکن شروع سے جو سلسلہ کلام چلا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، تو وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر بشر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتہ ہوگا جو کہ سائقن، ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، اور دوسرا فرشتہ ہوگا جو شہید ہوگا، جو گواہ ہوگا۔ سائق، ساق یسوقو کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک جماعت کو لے کر اس کے پیچھے چل رہا ہے اور اس جماعت کو اپنے آگے لے کے جا رہا ہے۔ جانوروں کو ہانکنا یا کوئی ایک جماعت ہو جس کے پیچھے ایک بندہ چل کر اس جماعت کو آگے کی طرف جانے کا کہہ رہا ہو، تو اس کو سائق اور ہانکنے والا کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتہ ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس شخص کو، ہر شخص کو، وہ فرشتہ اس کو آگے کر کے کہے گا کہ چل جا محشر کی طرف،
اور دوسرا ایک فرشتہ اور ہوگا جو کہ گواہ فرشتہ ہوگا، شہید ہوگا، اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال عمل نامہ ہوگا اور وہ اس کے عمل نامے کی گواہی دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو فرشتے یا تو وہی دو فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں اور جن کا ذکر اس سورت میں پہلے ہوا ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہی فرشتے مراد ہیں۔ وہ فرشتے ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ عمل نامے لکھ رہے ہیں، لیکن پھر محشر کے میدان میں انہی فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پھر اس شخص کو محشر کے میدان میں حاضر کرے۔ جیسے کوئی پولیس والا عدالت میں کسی مجرم یا ملزم کو حاضر کر رہا ہو تو وہ اس کو لے کر اس کو آگے کر کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا پولیس والا ساتھ میں فائلیں لے کر جا رہا ہو، تو اسی طرح ایک سائق اور ایک شہید اس کو اللہ کی عدالت میں حاضر کرے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ ان کرامن کاتبین کے علاوہ دو فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ میدان محشر میں ہر شخص کو حاضر کریں گے۔ لیکن بظاہر شہید کے لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گویا ان کے اعمال کی گواہی دینے والا فرشتہ ہے، وہ اعمال دیکھ رہا تھا، وہ یہی کرامن کاتبین ہے۔ اب وہ دو گواہ گویا کہ اس پر حجت کے لیے ہو گئے، ایک تو اس کو حاضر بھی کر دیا عدالت میں، اور دوم اس پر گواہ بھی قائم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حجت کا ایک پورا نظام ہے جو کہ قائم ہوگا۔ شہید کا مطلب بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتہ بھی گواہی دیتا ہے، لیکن گواہی دینا تو انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو شہید گویا اس کا عمل بھی ہے یا اس کے اعضاء بھی ہیں۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، البتہ تحقیق کے ساتھ تو غفلت میں تھا اس دن سے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو تیری آنکھیں آج کے دن تیز ہے۔ اب تیری بصارت اور تیری آنکھ وہ تیز ہے، اور اب تجھے حقیقت سامنے کھل کر آ گئی۔ گویا اس سے کہا جائے گا، وہ ہر مخاطب چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، صحیح یہ ہے کہ یہ خطاب عام ہے، سب سے کہا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص کافر سے یہ خطاب ہے، اس لیے کہ غفلت میں تو وہی تھا۔ بڑی تاکید سے یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو تم نے آخرت کو بلا دیا تھا اور خیال یہ کر رہے تھے کہ گویا کہ تو دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تیرا تو بس دنیا میں کوئی اور کام ہے نہیں سوائے دنیا داری کے، تو بس تیرا مطمع نظر تو دنیا ہی تھا، تو غفلت میں تھا۔ عربیت کے اعتبار سے یہ جو لقد کا لفظ ہے اس میں بڑی تاکید ہے، علماء کہتے ہیں اس میں 3 تاکیدات ہے۔ یعنی لقد کا معنی ہوتا ہے کہ واللہ لقد، قسم ہے، لا کا معنی پھر البتہ ضرور، اور قد کا معنی بھی تحقیق، تو قسم، لام اور قد تینوں مل کر 3 تاکیدات ہے۔ اور فی غفلتن کے اندر جو تنوین ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی تو ایک بہت بڑی عظیم غفلت میں تھا۔ تنوین کا مطلب بھی عظمت کا ہوتا ہے، تنوین برائے تعظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قسم کھائی ہے کہ قسم ہے کہ البتہ تحقیق کے ساتھ ضرور تو ایک بہت بڑی غفلت میں تھا اور بہت بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اللہ کا کلام تو اللہ بیان فرما دے تو وہ سچا ہی ہے۔ ایک سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں القی، القی ڈال دو، اور 2 سے ہو خطاب تو القیا، تم دونوں ڈال دو۔
تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الظاہر انہا مخاطبۃ مع السائق والشہید، یہاں پیچھے سائق اور شہید دو فرشتے ہیں، انہوں نے حاضر کر دیا تو انہی دو فرشتوں سے بظاہر انداز کلام سے یہ لگ رہا ہے کہ انہی دو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ القیا، تم دونوں ہی اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. تو تثنیہ کا صیغہ اس لیے ہے. اور اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ عربیت میں کبھی تثنیہ کا صیغہ تاکید اور تکرار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک ہی فرشتے سے کہا جائے گا کہ ڈال دو، لیکن القیا کا معنی یہاں ہوگا ڈبل. القیا، ڈال دو، ڈال دو. القیا یعنی القی. جب دو بار ڈالنے کے لیے لفظ تاکیدن اور زور دینے کے لیے ہو تو پھر صیغہ تثنیہ کا ہوتا ہے. القیا، ڈال دو، ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، ہر کفار، عنید، مناع، معتد اور مریب کو. جہنم جانے والے لوگوں کی یہاں 5 صفات ذکر کی. ایک وہ جو کفار ہو. کفار کا لفظ کفران سے ہے. کفران ناشکری کو کہتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ کہ کوئی شخص انکار کرے آخرت کا، اور دوسرا مطلب یہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے. تو ناشکرے کو، ہر ناشکرے کو اور بڑے ناشکرے کو، یہ لفظ کفار کافر سے اس میں بڑھ کر مبالغہ ہے. لفظ کفار مبالغے کا صیغہ ہے. بڑا کافر، یہ بڑا ناشکرا، چونکہ اس نے طرح طرح کے انواع اور اقسام کا کفر کیا ہے، تو بطور مبالغہ کا لفظ ہے کہ اس بڑے ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو. اور لفظ کفار عربیت میں یہ نجار اور حداد کے وزن پر نسبت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو خوب کافر ہے اور کفر کی طرف منسوب ہے. دوسری صفت ہے عنید. عنید عناد سے ہے. عناد کہتے ہیں ضد کو. ضد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی، ساری چیزیں کھل کر آ گئی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ نہ ماننے والی بات میں نہ مانوں. تو عنید، جو شخص دین کی واضح تعلیمات کا منکر ہے اور وجہ کوئی دلیل نہیں، بلکہ بس وہ ضد کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور تیسری صفت ہے کہ مناع للخیر. مناع للخیر، مناع وہ خوب منع کرنے والا ہے، روکنے والا ہے. للخیر یعنی عن الخیر، خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، دین سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، اسلام سے روکتا ہے، اعمال صالحہ سے روکتا ہے. خیر سے مراد ہر کار خیر، قول خیر، فعل خیر ہے. اور للخیر یعنی عن الخیر. اور خیر کا لفظ عربی میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. تو پھر مناع للخیر کا معنی ہوگا یعنی وہ مال کو روکنے والا ہے. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس مال کو روکتا ہے. وہ بخیل ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. چوتھی صفت ہے کہ معتدن، اعتاد اور اعتداء، اس کا معنی ہے، اعتداء کا معنی ہے ظلم اور زیادتی. عدوان سے ہے یہ حد سے تجاوز کرنا. تو معتد وہ شخص ہے جو حد سے تجاوز کرے. اس نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ اس نے اپنے لیے کوئی حدود نہیں رکھے. نہ اس نے اپنی زبان کو کسی حد میں رکھا، بے لگام بولتا رہا. نہ اس نے حلال و حرام کی کوئی حد اور تمیز رکھی. نہ اس نے عقیدے میں کوئی جائز و ناجائز اور صحیح اور غلط کی کوئی تمیز رکھی. وہ حد کراس کرتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے. تو عقیدے میں حد کراس کرنا، عمل میں حد کراس کرنا اور اخلاق میں حد کراس کرنا اور ظلم کرنے والا، یہ سب حد سے تجاوز کرنے والا معتد ہے. اور مریب کا مطلب ہے، یہ ریب سے ہے
شک کرنے والا. ایک شخص شک کرتا ہے، شک کرنے کے نتیجے میں وہ شک اس کو پریشان بھی کر دے، تو مریب کا معنی یہ کہ اس شخص نے خود اس کو بھی پریشان کیا ہے، وہ خود بھی ڈسٹرب ہے اور دوسروں کو بھی وہ پریشان اور شک میں ڈالتا ہے. تو مریب شک کرنے والا اور شک میں ڈالنے والا. گویا جہنمی وہ ہے جس کی زندگی میں ناشکری ہو، جس کی زندگی میں ضد ہو، جس کی زندگی میں ظلم ہو، جس کی زندگی میں کار خیر میں رکاوٹ ہو اور جس کی زندگی میں شک ہو. یہ 5 صفات ہے اور یہ سب در حقیقت باطنی ہے اور باطن سے ظاہر میں نمودار ہوتی ہے. تو اپنے اندر ان صفات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت شکر گزار رہنا، اپنے خالق حقیقی کی نعمتوں کو ماننا اور ضد کرنے کی بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے رہنا اور توبہ تائب ہونا اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، کسی پہ زیادتی کرنے کی بجائے اچھائیاں کرنا اور صاف قطعی آیات اور بنیادی اسلامی عقائد کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا. یہ اس کے مقابل گویا جنتیوں کی صفات ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنایا ہے، تو فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں اور آگ کے عذاب میں. گویا یہ مشرک بھی ہے. اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنانا اپنے عقیدے کے اعتبار سے، چونکہ یہ بڑا ناشکرا کفار و عنید ہے، تو یہ مشرک ہے. عقیدے کے اعتبار سے وہ شرک ہے اور شرک وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. قال قرینہ، اب اس کا دوسرا قرین کہے گا، وہ جو دوسرا شیطان اس کا قرین تھا، جو اس کا ہمزاد تھا، وہ کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے. یہ کہے گا کہ شیطان مجھے وسوسہ کر کے مجھے پٹیاں پڑھا رہا تھا، یہ میں اس لیے گمراہ ہوا ہوں، ورنہ میں تو سیدھے راستے پہ چلتا، میں تو اپنے قرین الملک کی بات مانتا. تو کہے گا کہ وہ قرین اپنے دفاع میں کہے گا، وہ دوسرا قرین، وہ شیطان ساتھی، دوسرا ہمزاد، یا اور دنیا میں وہ ان کے وہ شیاطین دوست جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہ اپنے دفاع میں کہے گا میں نے نہیں گمراہ کیا. ما اطغیتہ، میں نے نہیں کہا اس کو کہ تو ناشکرا بن، تو ضدی بن، تو شک کر، تو آخرت کا منکر بن اور تو مشرک بن، یہ میں نے نہیں کہا. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. اس نے خود اپنے لیے گمراہی کے راستے کو پسند کر کے چن لیا تھا، وہ سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں رہا تھا، وہ بات مان ہی نہیں رہا تھا. تو یہ خود اس کی غلطی ہے، یہ میری وجہ سے نہیں ہے. گویا کہ وہ شیطان قرین یا اس کے برے ساتھی اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اور وہ اپنا عذر کرے گا کہ میں گمراہ نہیں ہوا، مجھے تو اس نے گمراہ کیا، اور شیطان کہے گا کہ میں نے نہیں گمراہ کیا، میں نے کون سا بلڈوزر چلایا، میں نے کون سی زبردستی کی. یہ مخاصمہ اور یہ جھگڑا ان کا چلے گا. قال لا تختصموا لدی، تو اللہ فرمائے گا کہ میرے سامنے مت لڑو. لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت لڑو، اس لیے کہ لڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، وقت چلا گیا، اور لڑنے میں تمہارا مقصد اپنا دفاع ہے اور میں تو سب جانتا ہوں، تو تمہارے عذر کا اس وقت پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے.
اور جس نے گمراہ کیا اور جس کو گمراہ کیا دونوں ہی جہنم میں، اور دونوں کو ہی ڈبل سزا ہے. نہ تجھے کچھ فائدہ ملنا ہے نہ اس کو کچھ فائدہ ملنا ہے، تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. فضول میں لڑو مت اور بحث مت کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا تختصموا لدیہ کا معنی یہ ہے کہ میرے سامنے اب تم اپنے عذر مت پیش کرو، میں سب جانتا ہوں. اور یا آپس میں مت لڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تو پہلے بھیجا تھا تم کو بالوعید، وعید اور عذاب کی خبر اور سزاؤں کے آلات، وہ تو میں رسولوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے بہت پہلے بھیج چکا تھا. وہاں تم نے اس پر غور کرنا تھا، اب تمہارا یہاں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. ما یبدل القول لدیہ، نہیں تبدیل ہوگی بات، نہیں تبدیل کی جاتی کوئی بات میرے ہاں. جو میرا قول ہے، جو میرا فیصلہ ہے سزا کا، میں نے جو فیصلہ کرنا ہے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. تمہارے لڑنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. میرے قول میں، میرے وعدے میں، میری وعید میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل مبنی بر انصاف ہے. وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں ظلم والا اپنے بندوں پر. ظلام یہاں ذی ظلم کے معنی میں ہے، مبالغے والا معنی نہیں ہے کہ میں بڑا ظالم نہیں ہوں. تو بڑا ظالم نہیں ہوں تو کیا چھوٹا ظالم ہوں؟ معاذ اللہ، یہ مراد نہیں ہے. تو وما انا بظلام یعنی میں ظلم والا نہیں ہوں. اور یہ اصل میں صیغہ مبالغہ کا اگر ہو بھی تو اس قسم کی ترکیب میں نفی میں مبالغہ مقصد ہوتا ہے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے میں کسی ایسے شخص کو سزا نہیں دوں گا جس کا جرم اور جس کا گناہ نہ ہو، بلکہ سزا اس کو ہی ملے گی جس نے گناہ کیا ہے. اور میں عالم الغیب ہوں، میں سب کے حالات کو جاننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں محشر کے میدان اور وہاں کے مخاصمے کا تذکرہ فرمایا ہے. آگے پھر مزید جہنم کا ایک بیان اور پھر جنتیوں کی صفات اور حالات ذکر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما. ہمیں قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.